الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاح کے بعد خلا کے لم یزل پروردگار عالم جل جلالہ و اما نوالو کا بھی حد شکر ہے. اس کی توفیق کاملہ سے آج کے بابرکت دن جمعۃ المبارک اور شعبان المعظم عظمت والا مہینہ جاری ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر بھی موجود ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ اللہ کے کلام میں قرآن پاک میں. اس لیے سال کے اندر 12 مہینے ہیں. اور اگر یہ سوال آئے کہ 12 کیوں ہیں تو اللہ رب العالمین نے بنائے 12 ہیں اس لیے ہیں. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ ہم نے مہینے 12 بنائے ہیں. لہٰذا اللہ کے کلام میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ نہ تو یہ 13 ہیں نہ 11 ہیں بلکہ یہ 12 ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جب بنایا، کائنات کو بنایا اور یہ پورا نظام قیامت تک کے لیے چلنے کا جو اہتمام فرمایا، اس میں اس کی گنتی کا شمار قیامت تک یہی رہے گا کہ 12 مہینے اسلامی انہی کا ہی شمار کیا جائے گا. نہ تو یہ 13 مہینے ہو سکتے ہیں نہ 14 ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ 11 ہو سکتے ہیں نہ 10 ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی گنتی میں بھی 12 ہیں. اللہ کے کلام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 12 ہیں. اس لیے مہینے 12 ہیں. اور یہ شعبان المعظم کا وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کو اسلامی 8واں مہینہ کہتے ہیں. اور پھر یہ عظمت والا جو مہینہ ہے شعبان، اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا ہے شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ. فرمایا اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ لِأَنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ کہ اس مہینے میں اللہ نے بہت زیادہ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، برکتیں، رحمتیں، عزتیں رکھی ہیں. اس لیے اس کا معنی ہے شعبان کا معنی ہوگا
ایسا عظمت والا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے خیر کثیر نکالتا ہے، خیر کثیر بناتا ہے اور خیر کثیر دنیا کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں متعدد جگہوں پر فضیلت جہاں آتی ہے وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان شریف آتا ہے تو 300 اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے شعبان لِأَنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، فرمایا اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جب شعبان آتا ہے تو اللہ والے رمضان شریف کی جو تیاری ہے وہ اسی شعبان سے شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں روزے رکھنے ہوتے ہیں تو اہل محبت اہل اللہ شعبان سے ہی وقتاً فوقتاً روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ نفلی ہیں یہ شعبان کے، لیکن تاکہ ایک معمول بن جائے، طبیعت میں یہ عادت روزہ رکھنے کی راسخ اور مضبوط ہو جائے، اور بندے کی طبیعت کا رجحان اس طرف مائل ہو جائے کہ جب رمضان آئے تو رمضان میں تیاری نہ کرتا پھرے کہ روزے رکھنے ہیں، تیاری کروں یار کیسے اتنے بڑے روزے رکھوں گا۔ فرمایا شعبان اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ شعبان میں اللہ والے اہل ایمان جو ہیں وقتاً فوقتاً نفلی روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، کبھی ایک رکھا، 2 چھوڑ دیے، کبھی 2 رکھے، 1 چھوڑ دیا، اس طرح شعبان میں معمول بناتے ہیں۔ جب طبیعت میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، طبیعت میں اس چیز کا رجحان ہو جاتا ہے، تو اوپر سے رمضان شریف آ جاتا ہے تو بندہ آسانی کے ساتھ 29 ہیں یا 30 ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتا ہے، اور پھر وہ روزے رکھتا ہے، صبح سے شام تک اپنے خالق حقیقی رب ذوالجلال جل جلالہ کے لیے بھوکا پیاسا اور اپنے حلال بستر سے وہ دور رہتا ہے۔ گویا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ اپنے انداز سے عرض کرتا ہے، مولا تو نے جو جو چیزیں میرے لیے جائز فرما دی تھیں، پر اگر تو آج بھی کہے کہ وہ تو نہ استعمال کر تو میں کھانا حلال ہوتے ہوئے بھی نہیں کھاؤں گا، پانی مشروب جائز و حلال ہوتے ہوئے نہیں پیوں گا، اور بیوی نکاح میں جائز ہے، تو نے منع ہی نہیں کیا لیکن چاہے تو پھر میں اس سے بھی رک جاؤں گا۔ یہ ایک عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر سال میں 1 مہینہ جو 9واں مہینہ رمضان شریف ہے اس کا اظہار کرتا ہے، پر اس کا اظہار کامل طریقے سے وہ لوگ کر پاتے ہیں جو شعبان کے مہینے سے خیر کثیر سے اپنی جھولیوں کو بھر لیتے ہیں۔ جنہوں نے شعبان کو نہیں سمجھا وہ تو آخری دن جب چاند نظر آنے کا اعلان بھی ہوتا ہے نا تو ان کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، ارے آج چاند شاید نظر تو نہیں آ جائے گا۔ اوپر سے خوشی ہوتی ہے، اندر سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ابھی روزے نہیں رکھیں تو بھی مسئلہ، رکھنے ہمیں برداشت نہیں ہے، تو بڑی ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا شعبان کا مہینہ اللہ نے بنایا، اس کا معنی شعبان کا ہے یہی کہ جس میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ برکتیں، رحمتیں، عزتیں اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ تو فرمایا لِأَنَّهُ تَشْعَبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِصَائِمٌ، روزے دار کے لیے اس میں بہت زیادہ خیر کثیر ہے، حتیٰ يدخل الجنہ، اتنی خیر کثیر ہے کہ جو شعبان کی عبادت سے محبت کرتا ہے اور شعبان کی راتوں اور دنوں کو عبادت سے منور کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اتنی خیر کثیر اس بندے کو ملے گی کہ حتیٰ کہ وہ انسان شعبان میں عبادت کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب جب یہ اس کی مقدس راتوں میں سے ایک رات 15 کی رات آتی ہے نا تو بہت زیادہ مولانا صاحب کا لبادہ پہنے ہوئے شیطان میدان میں آئیں گے۔ ظاہری طور پر تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ کہیں پیش امام ہیں، علامہ ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، اللہ جانے کیا ہیں، لیکن جیسے یہ 15 کی رات آئے گی اور لوگ تھوڑا عبادت کی طرف راغب ہوں گے، اور کسی نے نہیں کہا کہ اس رات کی عبادت فرض ہے، واجب ہے، نہیں سنت مؤکد ہے، نہیں ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ کہا نفل ہے، اور نفل یہ ہوتی ہے اضافی عبادت ہے، اور اضافی کام بندہ کسی کے لیے تب کرتا ہے جب کسی سے محبت کرتا ہو یا کسی کا احسان ہو
تو بندہ پھر ٹائم ٹیبل پہ نہیں چلتا، پھر مزید اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین سے مومن نوافل تو مومن ہی کریں گے نا، اہل ایمان کریں گے کہ جنہوں نے یہ جانا کہ وہ ہمارا رب جس نے اتنے احسانات ہم پر فرمائے ہیں کہ اس کے ایک نعمت کا بھی پوری زندگی ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، تو وہ فرض بھی ادا کرتے ہیں، واجب بھی، مؤکد بھی، حتیٰ کہ نوافل تک بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اضافی ہے، اور اضافی عبادت وہ کرتے ہیں جن سے پیار ہو۔ اب اہل ایمان اللہ سے پیار کرتے ہیں تو وہ یہ حساب نہیں کرتے کہ یار یہ فرض تو نہیں ہے، یہ واجب تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ تو پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تم نے یہ امت کو کس بدعت پہ لگا دیا، تم نے لوگوں کو کس راستے میں ڈال دیا، کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس راتوں میں جاگنا، شبانوں کی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ تم نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی نمازیں پڑھوا کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، نمازوں کی طرف بلایا لوگ گمراہ ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو عبادت کی طرف شوق دلایا، یہ بدعت ہے۔ خدا کے بندوں پھر اس رات میں کھیل تماشا کریں، وہ مجرا کریں، ان کے لیے تو کبھی فتویٰ نہیں آیا سامنے میدان میں کہ بھئی مقدس راتیں ہیں، شعبان کا مہینہ خیر کثیر کا مہینہ ہے، اہل ایمان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، تو اس راتوں میں تم یہ کیا کردار کر رہے ہو؟ کوئی میدان میں نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی بندگی کی طرف اہل ایمان بلاتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، تو ایک طبقہ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ دینی بھی آپ کو محسوس ہوگا، ہاں علمی بھی آپ کو محسوس ہوگا، جب و قبوں میں بھی آپ کو محسوس ہوگا، مفتی اور علامہ بھی شاید آپ کو محسوس ہو، لیکن وہ یہ کہے گا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کسی نے بھی آج تک اہل سنت والجماعت میں اکابرین سے لے کر آج تک عام مولوی نے بھی اس راتوں کی، ان دنوں کی عبادت کو فرض نہیں کہا، واجب نہیں کہا، بلکہ کہا یہ نفلی عبادت ہے۔ پر نفلی عبادت اللہ کے لیے اضافی عبادت وہ کرتا ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، وہ اتنا نہیں کرتا۔ اس کی مثال بزرگوں نے یہی دی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ کسی مزدور کو لگاتے ہیں کام پر، جس چیز کی وہ اجرت لیتا ہے، تو اس کا کچھ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ مثلا وہ صبح 8 بجے آیا تو 5 بجے اس نے کہا بھی ہم چھٹی کر دیتے ہیں۔ اب 5 سے وہ 5:30 نہیں کرے گا تو اوور ٹائم کا جو معاوضہ وہ آپ سے لے گا۔ اور محبت تعلق یہ ہوتا ہے، احترام و تعظیم اگر کسی سے ہو تو وہ پھر ٹائم اور گھڑی کو نہیں دیکھتا، وہ کام کرتا رہتا ہے، مزید وقت لگا دیتا ہے، مغرب بھی ممکن ہے ہو جائے، اور کام اگر مکمل ہونے والا تو عشاء بھی کر دے گا، اور کچھ مانگے گا بھی اوپر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا تو وہاں تعظیم ہے، یا وہاں پہ کوئی کسی کی عزت ہے، یا کسی سے پیار ہے، کسی کا احترام ہے۔ تو فرمایا اضافی عبادت وہ کرتا ہے جو اپنے رب سے پیار کرتا ہے، وہ فرائض پہ اپنی عبادت کو روک نہیں دیتا، واجبات پہ منحصر نہیں کرتا، سنت مؤکد پہ اسٹاپ نہیں کرتا، بلکہ جب اسے نفل کا بھی موقع ملتا ہے تو وہ عبادت کر گزرتا ہے۔ یہ جو شعبان کی عبادت ہے، آپ دن کے نفلی روزے رکھیں، یہ بھی نفل، راتوں کا قیام کرے، وہ 15 ہو یا 16 ہو، کوئی سی بھی رات ہو، ان راتوں کی عبادت بھی نفلی عبادت، دنوں کے روزے بھی نفلی روزے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاک کیا ہے؟ یہ حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا بین رجب و شہر رمضان، لوگو رمضان اور رجب کے مہینے کے درمیان والا جو مہینہ ہے یہ شعبان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان والا جو مہینہ یہ شعبان ہے۔ اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یغفلو، لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اللہ نے کیا اس میں رکھی ہے۔ یرفع فیہ اعمال العباد، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں چڑھتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فَأَحَبُّ اللہ یرفع عملی الا وانا صائم، اور میں محمد ہو کر یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس انداز میں حاضر ہوں کہ میں انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بتائیں دنیا کے سارے مفتی
شیخ الحدیث مل کر بتائیں یہ جو حضور روزہ رکھ رہے ہیں کیا یہ فرض ہے؟ اللہ نے کہیں فرمایا قرآن پاک میں محبوب آپ شعبان کا روزہ رکھیں؟ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ حضور نے روزہ رکھا، رب نے نہیں کہا، حضور نے رکھا۔ تو جواب ایک ہی ہے کہ اللہ کی محبت میں اضافی عبادت کی۔ حضور اضافی عبادت کر رہے ہیں تو پسندیدہ ہے، اسی پسندیدہ محبوب کی پسندیدہ امت جب یہی اضافی عبادت کرتی ہے تو ناپسند کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میرے اعمال بھی جائیں گے، پر میرے جب جائیں تو فرشتے جا کے بتائیں کہ یا اللہ تیرا محبوب تو آج روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور سیدھی بات ہے، کائنات کا کوئی بھی مفتی جس بھی مکاتب فکر سے چاہے وہ تعلق رکھتا ہو اس روزے کو فرض نہیں کہہ سکتا، واجب نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ نفلی روزے آج امت بھی رکھے گی اور قیامت تک کے لیے حضور کے سنت پہ عمل کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ شعبان کے راتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا غلط ہے، ہم نے کہا غلط کہاں ہے؟ حضور نے جب اضافی عبادتیں فرمائیں شعبان میں اور اس کا انداز بھی ذکر یہ کیا کہ میں چاہتا ہوں میری عبادت جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس انداز میں ہوں، تو یہ امت کو تو ترغیب دی ہے، امت کی تو تربیت فرمائی ہے آقا کریم نے کہ تم شعبان کیونکہ میرا مہینہ ہے، مجھے اس میں عبادت پسند ہے، اس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جب میرے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حدیث پاک مسند کتاب ما ثبت بالسنہ، اس کتاب کا نام کا مطلب بھی یہی ہے، وہ کام جو سنت سے ثابت ہیں۔ ما ثبت بالسنتی اس کتاب کا نام ہے، اور کتاب ہمیشہ اپنا جو اندر وہ اس کے اندر خزانہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ مواد ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے نام اس کا۔ بندہ پوری کتاب تو پڑھ جائے پر کتاب کے نام کے نہیں پتا، تو یہ بھی کتاب کا نام ہی ما ثبت بالسنت، یعنی وہ کام اس کتاب کے اندر درج ہیں جو کام سنت سے ثابت ہے۔ تو آقا کی سنت ہے شعبان میں روزے رکھنا، بکثرت عبادت کرنا اس مہینے کے اندر۔ اور پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس مہینے کی مزید عظمت کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں وہ عشر اول سے اللہ کی رحمت، عشر ثانی سے مغفرت، اور عشر ثالث سے وہ جہنم سے آزادی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک کے اندر یہ جملہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور اپنے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ سیاستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جامع ترمذی کے اندر سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سال کے کسی بھی مہینوں کی مسلسل عبادت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی عبادت تو آپ کرتے تھے لیکن اس طرح مسلسل کہ لگے کہ سارا مہینہ ہی یہ عبادت چل رہی ہے۔ حضور نے تو امت کو بھی درس دیا ہے ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، چاہے وہ 3 ایک عشرے میں رکھو، 3 اکٹھے رکھو، 3 جدا رکھو، نفلی روزے۔ جو 3 روزے رکھتا ہے گویا کہ وہ سارے مہینے بھی اسے ثواب ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر بکثرت اس طرح کے لگے کہ واقعی سارا مہینہ اسی عبادت کے ساتھ معمور کیا گیا ہے۔ حضور کی اہلیہ فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ، میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا کہ مسلسل وہ روزے کسی مہینوں کے رکھ رہے ہو، ہاں مگر 2 مہینے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا حضور کو اس طرح دیکھا ہے کہ اس طرح مسلسل عبادت کر رہے ہیں کہ جیسے کہ عبادت فرض ہوتی ہے۔ الا شعبان و رمضان، رمضان تو فرض ہے لیکن شعبان بھی حضور اس طرح عبادت میں گزارتے تھے، لگتا یوں تھا جیسے رمضان کی طرح شعبان بھی فرض ہے۔
لیکن اس کے علاوہ جو اور مہینے ہیں شعبان کے بعد اگر آپ بقیہ مہینوں میں دیکھیں تو پھر آقا کریم نے محرم الحرام کی عظمت کو بیان فرمایا. لیکن یہ 2 مہینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان تو فرض ہے، پوری امت بھی رکھتی ہیں، آقا بھی، لیکن شعبان میں بھی آقا کریم کا معمول یہ تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں میں یوں لگتا تھا کہ جیسے شعبان نہیں رمضان چل رہا ہے. ایسے پابندی کے ساتھ روزے، عبادات، ریاضات. اور پھر آقا کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت پیش کی جاتی، عمل، اور میں چاہتا ہوں جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں. ابھی بھی ملا کو یہ بات نظر نہیں آئی، 4 نمبر کا چشمہ لگوایا پھر بھی حدیث یہ نظر نہیں آئی کہ حضور نے روزہ رکھا ہے. حضور نے اس کی فضیلت بتائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ میری حاضری ہو. جب وہ کریم محبوب، سب سے عظیم محبوب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کی حاضری اس طرح پسند کرتے ہیں تو ہم گناہگار غلاموں کو بھی تو کچھ انداز چاہیے نا، کہ ہمارے بھی تو جب آقا کی طرح عمل پیش ہو تو ہمارے عمل کس انداز میں پیش ہو. ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچ و بچار ہی نہیں کیا کہ ہمارے بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان 2 مہینوں کے سوا میں نے کسی مہینے میں مسلسل عبادت کرتے نہیں دیکھا. اسی طرح حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان. حضور رمضان کے سوا 11 مہینے بن گئے، ان 11 مہینوں میں شعبان کے سوا بقیہ 10 مہینوں میں اتنی عبادت نہ کرتے تھے جتنی کہ 10 مہینوں کے مقابلے میں 11ویں شعبان میں زیادہ کرتے تھے. اور آگے آپ روایت فرماتے وذالک انہ، کہ نبی پاک نے فرمایا وہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں زیادہ کہ تنسخ فیہ آجال من یموت فی السنۃ. حضور نے فرمایا اس لیے میں زیادہ بھی عبادت کرتا ہوں کہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی مدتیں مقرر تاریخیں اس مہینے میں لکھی جاتی ہیں. اس لیے 15 شعبان سے 15 شعبان، اس لیے علماء نے اس حدیث کے پیش نظر امت کو کہا کہ 15 کی شعبان آئیں، عبادات، ریاضات، بندگی میں، ذکر و اذکار میں گزاریں کہ جب اگلا سال پورے سال کا وہ ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہو، پتہ نہیں اس میں ہمارا بھی نام آ رہا ہو مرنے والوں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں، تو کم از کم جب ہمارا وہ سلسلہ مرتب کیا جا رہا ہے نامہ اعمال تو ہم یا تو رکوع میں کھڑے ہوں یا سجدے میں پڑے ہوں یا درود پڑھ رہے ہوں یا کوئی نہ کوئی نوافل میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہوں. کچھ ایسا تو کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارا وہ معاملہ اس سال کا لکھا جا رہا ہو، اگر ہمارا وقت ہے تو پھر اس طرح لکھا جائے کہ جب مریں تو پھر مرنے پہ بھی رشک آئے، کہ پھر لوگوں کو منت کر کے بلا کر ایک صف بنانے کے لیے پریشان نہ ہو، پھر غلام خود ہی لینوں کی بھرمار کر دے. یہ دل ہوتے ہیں جو دل پھرتے ہیں زندگی کے لیے، دنیاوی معاملات، عہدوں کے اصول کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ایک وہ بھی زندگی ہے جو ہمیشہ جادوانی زندگی ہے جس پر فقط مومن کو یقین ہے اور مسلم کو اعتماد ہے، اور وہ مرنے کے بعد، برزخ کے بعد قیامت اور پھر جنت کی زندگی ہے. اس کے بارے میں کسی کے دل میں وہ پریشانی نہیں جس طرح کہ اس دنیا کے آٹے گھی کے لیے ہم پریشان ہیں، یہاں کے لیے ہم زیادہ پریشان ہیں، جبکہ یہ عارضی ہے، کٹ جائے گا وقت، وہ بڑا ہے، اور جو بڑی کامیابی ہے اس کے لیے ہمیں پرواہ نہیں. جو عارضی 4 سانسوں کی لمحات اٹھا کر ہم گھوم رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اتنی فکر ہے، اتنی بڑی بڑی ہماری اس کے لیے وہ پلاننگیں ہوتی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور پتہ یہ چلا کہ صبح حضرت نکلے ہیں، شام میں پتہ چلا عشاء کے بعد نماز جنازہ ہے. ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا تو سوچوں گا، پتہ چلا جوانی کیا شادی بھی نہیں کی. یہ حالات ہو گئے. جوان کہتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، بوڑھا کہتا ہے ابھی میں اور جی لوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو وقت تو برل آئے گا. حضور آقا کریم فرماتے ہیں یہ وہ عظمت والا مہینہ جس میں پورے سال میں مرنے والوں کا نام، وقت لکھا جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کو عبادت کے ساتھ منور کرو. اس میں
نام اعمال بھی اچھا ہوگا مرتب، حضور کی سنت پہ عمل بھی ہوگا، اور رمضان کی تیاری کرنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا۔ یہ بھی حدیث ما ثبت بالسنہ کے اندر ہے۔ حضور شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس طرح روزے رکھتے تھے پابندی کے ساتھ کہ دیکھنے والا سمجھتا رمضان شد چل رہا ہے، حتیٰ کہ متصل فوراً ہی بعد رمضان آ جاتا تھا تو دیکھنے والا یوں لگتا جیسے شعبان بھی پورا روزہ اور رمضان بھی مکمل روزے۔ تو لہذا ان راتوں کی، دنوں کی جو عبادت ہے وہ نفل ہے، کسی نے بھی اس کو فرض نہیں کہا۔ مسجد کی در و دیواروں پریشان نہیں ہو، وہ فرض ادا کے لیے مسلمان کو ٹائم نہیں ہے، واجب کی ادائیگی تو وہ سمجھتا نہیں ہے، پھر سنت مؤکد ہے، یہ ہم نے نفل کہا، اور یہ اس لیے کہا کہ یہی شریعت کا تقاضا ہے، یہی انصاف ہے کہ جس عمل کی جو حیثیت ہے ہم وہی بتائیں۔ اب لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کے لیے ہم اس کو فرض تو نہیں کہہ سکتے، نفل ہی ہے، پر یہ نفل اتنی عظیم ہے کہ جس نفل کام کو رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، پسند بھی فرمایا ہے، امت کی تربیت اور ترغیب بھی اس کو عطا فرمائی ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے کہ جس کو ہمارے محبوب نے کیا، چاہے وہ نفل ہو، مؤکد ہو، غیر مؤکد ہو، جو بھی ہو، حضور نے جس کو پسند کیا ہمیں قیامت تک کے لیے وہ عمل پسند ہے۔ بس اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کو اس شعبان کی عظمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔